سیاست کا ٹرننگ پوائنٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ اس وقت یہ فیز ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک جانب حکمراں اتحاد نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا ہے اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے، وہ فیصلہ جس کی توقع خود حکمراں اتحاد کو بھی تھی اور پاکستان کے تمام نامور قانون دان کہتے تھے کہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کا جیتے ہوئے کو ہرانا اور ہارے ہوئے کو جیتا قرار دینا کسی صورت بھی ٹینیبل نہیں ہے، اور پھر یہ مطالبہ کہ ایک فل کوڈ بنایا جائے وہ ٹیکنیکلی اور ایڈمنسٹریٹیولی پاسبل نہیں تھا۔ اس پوری صورتحال کے پس منظر میں اب پنجاب سے لے کے کے پی تک پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور یقیناً اب دباؤ ہوگا مرکز پہ کہ الیکشنز کرائے جائیں، کیونکہ پی ٹی آئی اور عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ان کا اولین ہدف یہی ہے کہ اب پاکستان میں صاف و شفاف الیکشن ہو اور اس پوری صورتحال میں پاکستان آگے بڑھ سکے، اور یقینی طور پہ پاکستان جس معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے، جس سیاسی جنگ و جدل سے گزر رہا ہے، اس میں ٹیمپریچر کو کم کرنے کی ضرورت ہے، درجہ حرارت کو کم کرنے کی ضرورت ہے، عوام کو سکون دینے کی ضرورت ہے، معیشت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے یقینی طور پہ اس ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے، اور ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے فوراً اقدامات کرنے ہوں گے۔ 100%، 1000% ضروری ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کو ریسٹور کرے اور پاکستان معیشت کی بحالی کا سفر شروع کرے، لیکن اس فیصلے کے آنے سے پہلے، اس سماعت کے شروع ہونے سے پہلے ہی حکمراں اتحاد نے سپریم کورٹ کو رد کر دیا تھا، اس کی کارروائی کو رد کر دیا تھا اور اس کے آنے والے فیصلے کو رد کر دیا تھا، اور جب فیصلہ آ گیا تو اب حکمراں اتحاد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ تو دراصل جوڈیشل کو ہے۔ یہ ایسا فیصلہ آیا ہے جو ملک کے اندر جوڈیشل کو سے مطابقت رکھتا ہے، اور یہ فیصلہ ملک کو، عوام کو اور زیادہ انتشار، فساد، انارکی اور تقسیم کی طرف لے کر جائے گا۔ وہ فیصلہ جس کو آدھی سے زیادہ عوام نہیں مانتی، جو سیاسی جماعتیں جنہوں نے پٹیشن فل کورٹ کی لے کر کورٹ کے سامنے گئے تھے، کیونکہ وہ بینچ جو ہمیشہ ایک بائسڈ بینچ تسلیم کیا جاتا ہے ایک رائے کے مطابق، اس کا بننا ہی اس فیصلے کو اور انصاف کو ہوتے ہوئے نہیں نظر آنے کی نوید تھا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ ضرور کہا، لیکن آپ نے وقفے سے قبل سینیٹر وسیم سجاد صاحب کو سنا، پاکستان کے دوسرے قانون دانوں کو سنا کہ اس کیس کے حوالے سے ان کی دو ٹوک رائے تھی کہ کسی صورت سے یہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ 186 ووٹ کے پرویز الہی کو ہارا ہوا قرار دینا، 179 ووٹ کے حمزہ شہباز کو جیتا ہوا قرار دینا غیر آئینی، غیر قانونی عمل ہے، یہ کسی صورت سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کو رد کیا تھا دوست محمد مزاری کے اس رولنگ کو پاکستان کے تمام سینئر قانون دان نے، اور پھر حکمراں اتحاد کے اس مطالبے کو کہ یہ بینچ نہیں بلکہ فل کورٹ اس کو سنے، اس کو بھی پاکستان کے تمام ٹاپ جو قانون دان ہیں، ماہر آئین قانون ہیں، انہوں نے اس کو رد کیا تھا۔ آج کے اس فیصلے پر، آج کی اس اہم ڈیولپمنٹ پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے ممتاز اور بہت ہی نامور قانون دان بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر قانون بھی تھے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو سنا، سپریم کورٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ بھی تھوڑی دیر قبل آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل کو ہے، آپ کے خیال میں جوڈیشل کو ہے یہ فیصلہ؟ نہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے، ایسی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جہاں تک یہ کیس کی میرٹ تھی، اٹ کوڈ ہیو گون آئیدر وے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بالکل ون سائیڈڈ کیس تھا یا نہیں تھا۔ لیکن اس سے پہلے جب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب نون لیگ کی ایک بڑی خراب اسٹریٹجی تھی کہ وکلا کو لے جا کے جو بدتمیزیاں شروع کر دیں اور سب نے باجماعت بیٹھ کے عدالت کی بدتمیزی سٹارٹ کر دی، تو مجھے تو اس وقت سے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ یہ اب اتنی بیڈ موو ہے کہ یہ بالکل کیس ان کا جو ہے الٹا ہو جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے جنہوں نے ابھی عام بہن ہے ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ججز بائسڈ ہیں، تو یہ تو وہی ججز تھے
جنہوں نے آرٹیکل 5 جو لگا دیا تھا پی ٹی آئی والوں نے، اس کو انہوں نے کل عدم کر کے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی ٹھیک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے. اب پرابلم ساری کیا ہے کہ جب ایک فیصلہ آتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف تو کیا کیا غلط باتیں بدتمیزیاں وہ لوگ کر دیتے ہیں. سنیں نا ان کے اسپوکس مین کو. اور جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہ بھی کوئی آدمی، دونوں برابر ہیں بدتمیزیوں میں. اب پرابلم ساری یہ ہے کہ آرٹیکل 204 ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ آلموسٹ ڈس فنکشنل ہو گیا ہے. وہ اچھا ہے برا ہے میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن دیکھیں اس طرح اگر آپ ریاست کے جو ادارے ہیں، چاہے پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری ہے یا آرمی ہے، اس کے خلاف اس قسم کی بدتمیزیاں کریں گے اسٹیٹ سروائیو نہیں کرے گی. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ کو صرف اپنے مطلب پیارا ہے کہ ہمارے، اگر یہ فیصلہ نون لیگ والے کرتے تو سنتے پی ٹی آئی والے کیا کہتے، اور یہ پھر جتنی تعریف کرتے یہ تاریخی فیصلہ یہ کہہ دیتے. اب وہ کہہ رہے ہیں تاریخی فیصلہ، لیکن یہ تو آگے بڑھ رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں فاروق صاحب کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سپریم کورٹ کے اختیارات کو ریوزٹ کرنا ہے. کل ہی انہوں نے باقاعدہ جو فل اپنی پریس کانفرنس کی تھی، فیصلہ بھی نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم تو اس کو پورے کو وہ کر دیں گے اور اس کو پوری بینچ کو ہی ہم نہیں مانتے. اور یہ تو جب فیصلہ آیا بھی نہیں تھا، سماعت بھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی، جب سے کہنا شروع کر دیا تھا. یہ تو ایک عجیب ماحول بن گیا تھا. میں کامران صاحب، آپ بھائی ہیں ہمارے، میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں کہ یہ بالکل کلیئر کٹ کیس نہیں تھا. اٹ کوڈ ہیو گون آئیدر وے. میں آپ کو بتاؤں کیوں. دیکھیے جب وہ آرٹیکل 63A والا جو پہلا فیصلہ کیا بینچ نے، تو اس کے اندر انہوں نے ڈاکٹرن آف پرپوسو انٹرپریٹیشن کو اڈاپٹ کیا. ڈاکٹرن آف پرپوسو انٹرپریٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں یا لا میں نہ لکھا ہو تو آپ اور الفاظ بھی اس میں کنسٹرکشن سپلائی کریں، ان کو ایڈ کریں، ان کو پڑھیں، تاکہ ایک وہ میننگ فل آپ کوئی مسچیف ہے اس کو ایڈریس کریں. تو وہاں پہ عدالت نے ڈاکٹرن آف پرپوسو انٹرپریٹیشن اپلائی کیا. اب یہاں پہ لٹرل انٹرپریٹیشن اپلائی کیا. اب یہاں پہ ان کا فرض تھا، جو وکلا تھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے تھے، نون لیگ کے تھے، یہ دنگا، یہ مطلب ریسلنگ رنگ نہیں تھی. ان کو چاہیے تھا، یہ بہت مواد تھا، انٹرنیشنل بڑا مواد تھا، کہ اس کیس میں بھی پرپوسو انٹرپریٹیشن آپ اپلائی کریں، تاکہ پارلیمانی لیڈر اور پارٹی ہیڈ کو کہیں کہ سینونیمس ہے اور یہاں لٹرل انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں ہے. یہ آرگیومنٹ ان کا پی ایم ایل این کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا. تو پھر تو یہی ہونا تھا. تو اب کیوں رو رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہے کاٹنے ہوں گے اور سپریم کورٹ کے یہ تمام جو معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا، سپریم کورٹ کو اب جو ہے اس کی صحیح جگہ پہ لانا ہوگا، تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ خامخواہ کی باتیں ہیں. اگر آرٹیکل 191، فرحت اللہ باور میرے بھائی ہیں، بہت شریف آدمی ہیں، ان کی شرافت کی میں قسم کھا سکتا ہوں، لیکن فرحت بھائی یہ 191 یہ اپلیکیبل نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں ان کی بات ہے، وہ ریلیونٹ نہیں ہے، نمبر 1. سیکنڈلی مجھے یاد آیا، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، کہ کسی وقت جب میں لا منسٹر تھا تو ایک ہمارے ساتھی پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہا کرتے تھے کہ ایسا کریں کہ ججوں کی جو تقرریاں ہیں وہ بھی پارلیمان سے کر دیں. یہ سارا جسٹس افتخار چودھری کا غلط طریقہ تھا اور کانسٹیٹیوشن کا غلط طریقہ تھا. اسے پی ایم صاحب ان کی بات بھی سنتے تھے. میں نے اس کو ہمیشہ اپوز کیا، کیونکہ اگر دیکھیں اگر آپ نے پولیٹیسائز کرنا تھا جوڈیشری کو تو بالکل وہ کریں. ہمارے طرح کے معاشرے میں آپ امریکہ کی مثال نہیں لے سکتے. جوڈیشری جو ہے اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا. اور شکر ادا کریں کہ یہ آپ کے پاس اس طرح کے ججز موجود ہیں، جیسے یہ چیف جسٹس بندیال ہیں، جسٹس اعجاز ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اور بہت سارے ان کی جو بردر ججز ہیں، ساروں کی میں بات کر رہا ہوں. شکر ادا کریں کہ ایسے ججز موجود ہیں. تو لہٰذا کوئی کسی نے بےمانی نہیں کہی ہے، بالکل غلط ہے. جو آپ نے اسسٹنس دی ہے اس کے حساب سے فیصلہ کیا انہوں نے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر فاروق نسیم ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یقینی طور پہ بیرسٹر فاروق نسیم ان تمام وکلاء میں شامل ہیں جو کہ یک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. شروع سے ہی دوست محمد مزاری کی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اس میں کسی صورت سے وہ اپہولڈ کرے سپریم کورٹ آف پاکستان کے. انہوں نے جب جیتے ہوئے کو ہارا اور ہارے ہوئے کو جیتا قرار دے دیا
اور پھر یہ کہ یہ مطالبہ کہ یہ فل کورٹ بنایا جائے، یقینی طور پہ اس کی بھی گنجائش نہیں تھی. لیکن آج کی یہ پیش رفت ایک بہت اہم پیش رفت ہے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ. اس کے دور رس اثرات ہوں گے. پاکستان میں الیکشن کب ہونا ہے اب وہ قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا پہلا ہدف اور پہلی ترجیح یہ ہے کہ ملک میں الیکشن صاف شفاف ہونے چاہیے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت بھی اس وقت یہ ہے کہ یہ سیاست کسی صورت سے آرام کرے، کچھ ٹھنڈا ہو جائے، کچھ اپنی سکون کا سانس لے، تاکہ عوام بھی سکون کے سانس لے. اس دوران کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے اور پھر جیسے کہ آئین کا طریقہ کار ہے اس کے بعد پاکستان میں الیکشنز ہو جائیں، صاف شفاف الیکشنز ہو جائیں، جس کے زیادہ ووٹ آئیں، جس کو زیادہ ووٹ ملیں، جو زیادہ نشستیں جیتے وہ حکومت بنائے، اور پھر اللہ اللہ خیر سے اللہ. اور یہ اب ہم اس کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. مرکز میں اب حکومت یقینی طور پہ اب بھی حکمراں اتحاد کی ہے، لیکن اس کی میجورٹی اب محض 2 نشستوں کی رہ گئی ہے. ایک اتحادی کس کا، اور یہ حکومت گر جائے گی. اور ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ترجیح ہو خود اس حکومت کی کہ اب استعفیٰ دے اور الیکشنز کال کر لیں، اور اس کے لیے اگر وزیر اعظم شہباز شریف انیشیٹو لیں گے تو وہ ایک اچھی بات سمجھی جائے گی پاکستان کے ماحول کو سنبھالنے کے لیے. بہرحال یہ فیصلہ اب نواز شریف صاحب کریں گے. یقینی طور پہ ان کی اس معاملے میں بہت ہی ڈیسائسو سے ہوتی ہے. زرداری صاحب آج کل ہے نہیں، اور بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ پورا اتحاد کیا فیصلہ کرتا ہے. مگر یہ بات طے ہے کہ اب گیم چینج ہو گیا ہے. آج کے بعد سے گیم چینج ہو گیا ہے. رات کے 12 بجے کے بعد سے پنجاب سے لے کے کے پی تک عمران خان کی حکومت ہوگی. اور جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے تو وہ یقینی طور پہ کوئی ڈمی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے. وہ ایک تجربے کار شخصیت ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں. پنجاب کی انتظامیہ کو، نظام کو اور انتظامی حکومت کو دوسروں سے کہیں زیادہ جانتے ہیں، اور ایک وہ بہت بااختیار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، بلکہ کامیاب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. اس لیے ان کا دور چاہے وہ چند دنوں کا ہو، چند ہفتوں کا یا چند مہینوں کا، وہ ہر صورت میں ایک بہت ہی بااثر دور ہوگا. اور اس دوران پی ٹی آئی کو اور وقاف لیگ کو سیاسی طور پہ قدم جمانے کے موقع ملیں گے. یہ پاکستان کی جو اب پیش رفت ہے، سیاسی پیش رفت اور منظرنامے کے حوالے سے جو تبدیلیاں ہوں گی، اس پر ہم آپ کو ایک سیر حاصل تجزیہ دیتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے پاکستان کے 2 بہت ہی ممتاز نیوز اینالسٹ، نیوز کامنٹیٹر اور بہت ہی تجربے کار شخصیات کو دعوت دی ہے. جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں اور نیوز کامنٹیٹرز میں سے ایک ہیں. ہمارے ساتھ جناب باقر سجاد بھی ہیں، اخبار ڈان کے بہت عمدہ سینئر جرنلسٹ ہیں، نیوز اینالسٹ ہیں، اور دونوں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. زاہد صاحب، سب سے پہلے آپ ذرا انٹرپریٹ کریں آج کے اس فیصلے کے نتیجے میں اب پنجاب میں اب سے 1-1.5 گھنٹے کے بعد سے پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو جائے گی. کے پی میں پہلے ہی ان کی حکومت ہے. اس کے کیا اثرات ہوں گے پورے سیاسی منظرنامے پہ ہمارے؟ دیکھیں کامران، یہ جو آج کا فیصلہ ہے وہ بہت ہی پریڈکٹیبل تھا. مطلب یہ ہے کہ جو جس طرح سے الیکشن ہوئے تھے اس میں یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ سپریم کورٹ اس کو جو ہے وہ اپ ہولڈ کرے گی اس الیکشن کو. لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس میں بہت سارے اور بھی مسائل پیدا ہوئے کہ چونکہ جو ہے سپریم کورٹ کا جو پہلا ورڈکٹ تھا اس نے بھی خاصا کنفیوژن پھیلایا تھا. لیکن آج جو کچھ بھی فیصلہ ہوا وہ صاف معلوم ہے، پی ایم ایل این کو بھی اس کا وہ علم تھا اور یہی اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، اور اسی لیے انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا تھا. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور پنجاب کا صوبہ اگر پی ٹی آئی کے پاس آ گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے کے پی میں بھی ان کی حکومت ہے، تو اس لحاظ سے ان کی پوزیشن بہت زیادہ سیاسی طور پہ بہت ہی مستحکم ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کا جو ایڈوانٹیج ہے اس کو وہ دباؤ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مرکزی حکومت سے کہ جو ہے وہ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کی جائے. لیکن اس میں ایک اور مسئلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت جو مرکزی حکومت ہے وہ اس کے اختیارات بہت ہی کم ہو کے رہ گئے ہیں، لیکن جن حالات میں آج ملک ہے اس کی وجہ سے جو ہے اس قسم جو الیکشنز کے لیے جو دباؤ ہے وہ ایک اور بھی سوالیہ نشان پیدا کرتی ہے کہ کیا الیکشن کے ذریعے کوئی استحکام اس ملک میں آ سکتا ہے، سیاسی استحکام آ سکتا ہے. وہ بھی ایک بہت مسئلہ ہے. یہ صورتحال جو ہے آپ کو اندازہ ہے کہ ایک سیاسی پولرائزیشن اس ملک میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میرا خیال یہ کہ ہم نے پہلے بھی پاکستان میں بہت سارے بحران دیکھے تھے سیاسی طور پہ، لیکن آج کا بحران اس سے بہت ہی مختلف ہے. اس کے بعد اور بھی مسئلے ہو گئے ہیں جو کہ آج کی آپ کی معاشی صورتحال کی. تو الیکشن یقینی طور پہ اس مسئلے کا حل نظر آتا ہے واحد،
لیکن اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ حالات بھی پیدا کیے جائیں جہاں جی اب باقر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ تو کوئی پاکستانی آنکھ میچ کے کہہ سکتا ہے کہ آج کے دن الیکشن ہو جانا جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اب ہوگا کیا آپ کے خیال میں؟ کس طرح سے دیکھیں دو آپشنز ہے پی ٹی آئی کے پاس، عمران خان کے پاس، کہ کچھ عرصہ لے لیں، پنجاب میں کنسالیڈیٹ کریں اپنی پوزیشن کو اور پھر اپنی فائٹ پک کریں، اور یقینی طور پہ یہ دباؤ ڈالیں گے تو مرکزی حکومت مجبور ہوگی اور الیکشن اس کو کال کرنے پڑیں گے یا ان کو جانا پڑے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کو ابھی آپٹ کریں اور ابھی اس طرف جائیں اور پھر مرکزی حکومت کہے کہ ہمیں اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف چلے جائیں، اور پھر یہ 3 مہینے کی کم از کم ہمیں جو ہے وہ اس وقت ایک رسپائٹ مل جائے پاکستانی قوم کو، اور پھر ہمیں اپنا IMF پروگرام مکمل طور پہ بحال کرنا ہے، معیشت کو ایک کسی صورت سے پٹری پہ ڈالنا ہے، عوام کو سکون کا سانس دینا ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے، لیکن آپ کے خیال میں آئندہ چند ہفتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان کے آپشنز اور حکمت عملی کیا ہوگی یا ہونی چاہیے؟ معاف کیجیے گا، جو میری نظر میں جو سب سے جو سوٹیبل ایک سولوشن نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ ارلی الیکشنز ہیں، لیکن یہ کوئی پکچر جو ہے ہمارے سامنے جو نیشنل پکچر ہے وہ اتنی سمپل نہیں ہے۔ آپ نے جیسے خود بھی ذکر کیا کہ اکنامک کرائسس میں سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس وقت جب کہ اب پی ٹی آئی کے پاس گورنمنٹ آ گئی ہے، پنجاب کی، خیبر پختونخوا میں بھی گورنمنٹ ہے، اور ان کو جو مرکز میں حکومت ہے یا کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل بیٹھ کے اب اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، بجائے کہ باہر ڈیسیژن لیے جائیں اور پھر ایک سائیڈ کو اعتراض ہو کہ خلائی مخلوق نے انفلوئنس کیے یا نیوٹرلز نے انفلوئنس کیے یا کوئی نئے اس میں اصطلاح لائی جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ دونوں سائیڈیں اب بیٹھ کے اور ایک دوسرے کی جو پوزیشن ہے اس کا ایکنالج کرتے ہوئے اپنا نیگوشیٹ کر لیں کہ کب انہوں نے الیکشن کرانے ہیں۔ اب یہ تو چیز بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اب کسی بھی وقت اب الیکشن ہوں گے، لیکن ان کے وقت کا تعین کرنا اب یہ پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کے کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے جو پولرائزیشن ہے اس کو ڈیفیوز کرنا پڑے گا بہت زیادہ۔ لیکن ظاہر افسوس کی بات یہ ہے، انفارچونیٹ، آلموسٹ امپاسبل ہے اس وقت، جتنا پولرائزڈ اس وقت ہمارا پورا ماحول ہے اور پولرائزیشن کے اس پس منظر کے اندر، کہ یہ جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں، ایک چھت تلے بیٹھ کے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو شاید بالکل ناممکن ہے۔ تو اس کو ممکنات میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ کیسے یہ کس چھتری تلے یہ سب کچھ ہوگا؟ کرنا بھی پڑے گا، یہ تو اب ہونا ہے، چاہے 15 دن بعد الیکشن کرانے ہوں یا 3 مہینے بعد الیکشن کرانے ہوں، کہیں تو اس کو کسی نے بروکر تو کرنا ہوگا نا۔ کامران، ان کو تو خود سیاسی پارٹیوں کو حل کرنا ہے اس کو، اور یہ دیکھیں یہ دنیا بھر میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ پہ، کنفرنٹیشن بھی موجود ہے، لیکن دونوں فریقوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر یہ حالات اسی طرح چلتے رہیں تو پھر وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں رہیں گے۔ اور سب سے پہلی چیز ہے کہ الیکشن سے پہلے کم از کم ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کرنا پڑے گا، ایک پہ ایگریمنٹ کرنے پڑے گی، کیونکہ دیکھیں ہم ماضی میں بھی ایک دیکھتے آئے ہیں کہ جو بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کی ایک متنازع صورتحال رہی ہے کہ جو بھی پارٹی ہارتی تھی وہ کبھی اس کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ تو میرے خیال یہ کہ ایک بات چیت شروع ہو جانی چاہیے، اس میں جو ہے عمران خان صاحب کی جو اپنی پوزیشن ہے اس سے ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی ہے اور یہ چور ہیں، یہ ہے وہ، میرے خیال یہ کہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہوگا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صرف کنفرنٹیشن کے ذریعے وہ اپنی بات منوا لیں گے تو میرے خیال ان کی غلط فہمی ہے۔ اور اس وقت جو ہے سب سے بنیادی چیز یہ کہ ان کو خود بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر پاکستان کی ایک تاریخ بھی موجود ہے کہ سیاسی قوتیں جب اپنے فیصلے خود نہیں کر پاتی ہیں پھر تیسری قوت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، جو کہ کسی طور پہ بھی ایک سیاسی عمل کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے خیال یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اس سے کسی کو وہ نہیں ہے، لیکن الیکشن کے لیے حالات سازگار بھی پیدا کرنے چاہیے۔ میں ابھی آپ کے پاس واپس آتا ہوں اپنے پینل کے پاس۔ ہمارے پاس اس وقت ایک بریکنگ ڈیولپمنٹ ہے اور ہم اس کے لیے جائیں گے لاہور، جہاں پر گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا، اور ان کے پاس ایک بڑی خبر ہے اس حوالے سے۔ حسن رضا بتائیے گا کتنی تیاری ہے گورنر ہاؤس میں؟ گورنر صاحب کتنے تیار ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھانے کے لیے کتنی تیاری کی ہے گورنر بلیغ الرحمان نے، اور گورنر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے؟
کامرا صاحب، گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے حلف لینے سے انکار کر دیا ہے اور اس کی باقاعدہ تصدیق باقاعدہ گورنر ہاؤس نے کر دی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری پنجاب نے جو انتظامات کرنے یہاں پر آئے تھے ان کو بھی آگاہ کر دیا گیا کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان حلف نہیں لیں گے، جس کے بعد چودھری پرویز الہی کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد تقریباً چودھری پرویز الہی کا قافلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہنچ چکا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے جو صدر پاکستان ہے وہ یہاں پر حلف لینے کے لیے یا تو وہ خود آ سکتے ہیں یا چودھری پرویز الہی کو اسلام آباد موو کرنا پڑے گا اسپیشل چارٹر طیارے کے ذریعے، یا تیسرا ایک اور پہلو زیر غور ہے کہ آن لائن بھی صدر پاکستان جو ہے چودھری پرویز الہی سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف لے سکتے ہیں۔ ابھی تک یہ معاملہ طے نہیں ہوا کہ یہاں کہ آن لائن چودھری پرویز الہی سے حلف لیا جائے گا یا صدر پاکستان یہاں پر آئیں گے۔ البتہ جو ایوان صدر کے ذمہ داران ذرائع ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پر طیارہ بالکل ریڈی ہے، اگر وہاں سے کنفرم ہوتا ہے تو صدر پاکستان لاہور کے لیے موو کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب لاہور میں بھی اسپیشل چارٹر طیارہ جو ہے وہ ریڈی کر دیا گیا ہے کہ اگر فیصلہ ہوتا ہے تو چودھری پرویز الہی ایوان صدر موو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ہوا کیا ہے اپنا یہ بتائیے گا حسن، یہ بتائیے گا کہ یہ 1 گھنٹے کے اندر گورنر بلیغ الرحمان صاحب کے ساتھ یہاں پہ گورنر ہاؤس میں کوئی موجود ہے یا ٹیلی فون پہ ان کو بتا دیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے، مریم بی بی کی جانب سے یا نواز شریف صاحب کی جانب سے کہ آپ کو حلف نہیں لینا ہے، یا یہاں پہ کوئی صلاح مشورہ ہوا ہے؟ اور یہ بلیغ الرحمان صاحب نے اپنی بات جو کی ہے وہ کس ذریعے سے کی ہے؟ مطلب اپنے پرنسپل سیکرٹری کے تھرو کی ہے یا خود لکھ کے انہوں نے کہا ہے؟ اور کیا اس کی وجہ بیان کی ہے انہوں نے کہ وہ حلف کیوں نہیں لے رہے؟ کامرا صاحب، ابھی تک جو میری جن افراد سے رابطے ہیں اور جو ذرائع ہیں ان کے ساتھ پھر اس کے بعد جو میں نے تصدیق کی ہے وہ ذمہ داران آفیسر ہیں، جس میں پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر پنجاب، ان کے ساتھ چیف سیکرٹری پنجاب ڈاکٹر کامران علی افضل، اور ان کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر آفس کے انتہائی ذمہ داران، تینوں افراد کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے، اور ان کے ذرائع اور دیگر جو ذرائع ہیں ان کے سے بھی رابطہ کیا گیا کہ باقاعدہ طور پہ چیف سیکرٹری پنجاب نے پرنسپل سیکرٹری اور دونوں کی طرف سے گورنر پنجاب سے رابطے کیے گئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ہیں کہ چودھری پرویز الہی کا فوری طور پر 11:30 بجے ان کی حلف برداری تقریب ہوگی، جس کے لیے آپ گورنر ہاؤس تشریف لائیں۔ وہ گورنر ہاؤس موجود نہیں تھے، جس پر انہوں نے کہا کہ میں مشاورت کے بعد آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس میں ہنگامی طور پہ اجلاس ہوا، جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے تھے، اور تمام تر مشاورت کے بعد جو ہے گورنر پنجاب کو حلف لینے سے منع کیا گیا، جو ذرائع کا یہ دعویٰ ہے۔ پھر اس کے بعد گورنر پنجاب نے باقاعدہ حلف لینے سے انکار کیا ہے، اور اس کی باقاعدہ تصدیق جو چیف سیکرٹری پنجاب۔ اچھا، اب یہ بتا دیجیے گا، اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ اب چیف منسٹر پرویز الہی ہوں گے، کتنا امکان ہے کہ جو بیوروکریسی ابھی حمزہ شہباز صاحب نے آخری دنوں میں بھی بدلی تھی، نئے آئی جی ہوئے تھے، اور پھر جو آئی بلیو چیف سیکرٹری بھی نے بھی کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں نیا سیٹ اپ آئے گا یا یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے پرویز الہی صاحب کے لیے اوکے ہوگا بیوروکریسی کا، اور یہ obviously وہ اپنی ایک کیبنٹ تو لائیں گے؟ کامرا صاحب، جب چودھری پرویز الہی حلف لیں گے تو ممکن ہے کہ وہ پہلے پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب سمیت متعدد افسران، اور خاص طور پہ سی سی پی لاہور، ڈی آئی جی آپریشنز، جنہوں نے 16 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، رہنما، مسلم لیگ قاف کے رہنما اور کارکنان کے خلاف کیسز بنائے تھے، ان کو گرفتار کیا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ اسپیکر سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی اور دیگر افراد، ڈی جی جو لا ہے پنجاب اسمبلی کے، ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے تھے۔ ایک افراد کو گرفتار بھی کیا تھا، عنایت اللہ لق کو، ان کے خلاف جو ہے وہ پہلا ایکشن لیں گے، کیونکہ ان کی جانب سے پہلے بھی یہ اعلان کیے جاتے رہے ہیں کہ جیسے میں وزیر اعلیٰ کا حلف لوں گا تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب کی تمام بیوروکریسی جو ہے جو حمزہ شہباز شریف لے کر آئے تھے، تمام کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب تو پہلے ہی تبدیل جو ہے وہ اپنا تبادلہ اسی وجہ سے کروا چکے ہیں راؤ سردار کے، ان کا یہ خیال تھا کہ جیسے چودھری پرویز الہی آئیں گے تو ان کے خلاف جو ہے وہ شکنجہ سخت ہوگا۔ اب ان کے بعد جس طرح فیصل شاہکار آئی جی پنجاب آئے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کو بھی تبدیل کر کے فیاض دیو جو ہے بہت ہی قریبی ہیں چودھری پرویز الہی کے، پہلے سی سی پی لاہور تھے، اور پہلے ان کو آئی جی پنجاب کے لیے بھی ریکمینڈ کیا گیا تھا جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو آئی جی پنجاب لے چلیں آپ سے پھر بات کرتے ہیں حسن رضا، آپ رہیے گا اسٹینڈ بائی، ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے۔ اسی دوران جناب نواز شریف کا
ابھی کی صورتحال کے حوالے سے ٹویٹ آیا ہے، ان کا ایک سطری ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو تماشا بنا دیا گیا ہے، تینوں جج صاحبان کو سلام۔ محترمہ مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ انصاف کا قتل نامنظور، عوام کا سوال ہے کہ ایک ہی طرح کے کیس میں دو مختلف فیصلے کیوں، نظام میں تحریک انصاف نامنظور۔ اب ہماری تبصرہ اور تجزیہ اس پوری صورتحال پر جاری رہے گا۔ جناب زاہد حسین، باقر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باقر سجاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کی اس ڈیولپمنٹ کے بعد جو پاکستان کی سیاست کا یہ جو ایکویلبریم ہے، اس کے اندر جو پلڑے ہیں، یہ جو اب ہوا ہے جس میں کہ اب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا، عمران خان کا وزن کافی اضافہ ہو گیا ہے، تو کیا یہ اچھا ہوا ہے کہ اب آئندہ کے لیے کوئی سمجھوتا ہو؟ سمجھوتے سے میرا مطلب یہ کہ کسی قسم کا ایک سولوشن نکلے، کیونکہ اب یہ کافی عمران خان اور پی ٹی آئی کا وزن بھی کافی بھاری ہو گیا ہے، اور پھر دوسری جانب ان کی مرکزی حکومت ہے اور بہرحال وہ 11 جماعتی اتحاد ہے، کہ اب آپ کے خیال میں کوئی آگے جس طرح سفر کرنا ہے، جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ الیکشن چاہیے، اور سب کہتے ہیں الیکشن چاہیے، لیکن الیکشن سے پہلے سب یہ بھی کہتے ہیں کہ اب فی الحال تو سکون چاہیے، ہمیں کچھ عرصے کا سکون چاہیے، کہ وہ ایک راستہ بن سکنے کے لیے اب بہتر صورتحال ہے، کیونکہ اب عمران خان بھی طاقتور ہیں اور دوسری جانب ان کی تو مرکز میں فی الحال بہرحال حکومت ہے۔ جی، تھیوریٹیکلی تو یہ کافی ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ دونوں سائڈز اس وقت اپنے مطلب برابر کی طاقت رکھتی ہیں، ان کے ایک کے پاس مرکز ہے، ایک کے پاس پنجاب اور خیبر پختونخوا پروونسز میں ان کی حکومت ہے، لیکن جیسے کہ ابھی ہم نے یہ ڈیولپمنٹ ابھی گورنر ہاؤس کی سنی، لگ رہا ہے کہ دونوں پارٹیز ابھی تک اس کنفرنٹیشن موڈ سے بیک ڈاؤن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی ان کو جو ہماری رائے ہے، جس طرح کہ پچھلے ہم سیگمنٹ میں بات بھی کر رہے تھے کہ ایک کسی طرح سے ان کے درمیان ریپروشما ہونا چاہیے، تو ایک کوئی بیک چینل ان کے درمیان گفتگو شروع ہونی چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات پی ٹی آئی کے کوارٹر سے بھی سنی ہے کہ کسی طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں اور بات چیت کریں۔ اگر اسی طرح سے کنفرنٹیشن چلتی رہی تو ملک میں اکنامک انسٹیبلٹی بڑھتی رہے گی۔ آپ نے پہلے ہی ڈالر کی صورتحال دیکھ لی، اسٹاک مارکیٹ مزید حالات اس کے خراب ہوں گے، تو دونوں سائڈ پہ جو سینسیبل مائنڈز ہیں ان کو جلد از جلد پریویل کرنا پڑے گا۔ جو پی ایم ایل این ہے وہ اس وقت اپنے اس نیریٹو کے ساتھ کہ وہ وکٹم ہے اس سارے صورتحال میں، وہ آگے بڑھ رہی ہے اس میں۔ ظاہر آپ نے بڑے اصرار سے کہا تھا کہ پولیٹیشنز کو یہ طے کرنا چاہیے، پولیٹیشنز کو یہ کرنا چاہیے، مگر ریئلسٹکلی آپ یہ بتائیے کہاں آپ کو اس کا روم اور اسپیس اور گنجائش نظر آ رہی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کیا ہوا ہے کہ ایک بالکل صاف گورنر نے کہا میں حلف نہیں لیتا، اور یہ پوری صورتحال، پھر گورنر وہاں پر ہوں گے، پھر اب یہ نئی حکومت آ جائے گی، پھر وہاں پہ بیوروکریسی، یہ تمام چیزیں، کدھر سے ہم اس بات کی گنجائش رکھیں کہ یہ آپس میں بیٹھ کے اس کا حل نکالیں گے؟ آپ کی خواہش اپنی جگہ ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، مگر ایسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ناممکن ہے۔ کہاں یہ گنجائش ہے؟ کہیں تیسرے آدمی کو آ کے تو اس معاملے کو سنبھالنا ہوگا نہ کچھ تو کوئی ڈیوائس کرنا ہوگا نا، ورنہ ایوری پاسنگ ڈے ہم اپنی بقا کی جنگ ہار رہے ہیں۔ زاہد حسین صاحب، دیکھیے کامران، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ابھی بھی جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے تو کوئی بھی ریئلائزیشن کسی طرف سے بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ جو سنگینی ہے جو صورتحال کی، کہ وہ اس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی لائے عمل بنائے۔ تو لیکن میرا خیال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے، پنجاب میں حکومت ان کی بن جائے گی، کے پی میں ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ جو ہے عوام جو ایک لشکر لے کے آئے ہیں اسلام آباد میں اور حکومت کو گرا دیں؟ وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے پنجاب کے لیے جو اگر مرکز اور پنجاب کی حکومت میں جو اگر اس قسم کا تنازع رہتا ہے جہاں پہ کام نہیں کر سکتے ہیں، وہ سب صحیح ہے اپنی جگہ، مگر آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیٹھیں گے؟ نہیں دیکھیں نا، بیٹھیں، مجھے تو ابھی تک تو نہیں لگ رہا ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں، اور دونوں طرف سے جو لہجے ہمیں وہی نظر آتے ہیں جو کہ پہلے نظر آتے ہیں، بلکہ اس میں اور شدت پیدا ہوئی اس الیکشن کے بعد۔ اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ کسی اور طاقت کو بیٹھنا چاہیے، تو اس کے اثرات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی مشترکہ چیز ہو سکتی ہے یا کون سی ایسی طاقت ہو سکتی ہے جو کہ اس طرح کی ان کے پاس لیوریج ہو کہ وہ دونوں فریقوں کو بیٹھا کے کوئی اس قسم کی اس کو ہم فردر ایکسپلور کرتے ہیں، ہم اس کو فردر ایکسپلور کرتے ہیں۔ ابھی ہم ایک اور رد عمل لے لیتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس پر کامنٹ کیا ہے، متوقع ہے لیکن بہرحال امپورٹنٹ ہے، اب اس کو آپ کو سنائیں۔ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، یہ بدقسمتی سے وہ فیصلہ تھا جو پاکستان میں ہر بچہ بھی
जब से बेंच बना है यही कह रहा था कि ये फैसला आएगा। और ये बदकिस्मती है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो फैसलों की जो एक और से अब आपका इजाफा हुआ है। आज मौका था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी साख भी बहाल करता, अवाम का अदल के निज़ाम पर जो एतमाद है उसको भी बहाल करता। अगर यही फैसला पूरे फुल बेंच से आता उसकी एक हैसियत होती, क्योंकि इस फैसले ने जो इससे पहले फैसला आया था उसकी मुकम्मल नफ़ी की है और जिस असूल पर वो फैसला हुआ उस असूल की भी नफ़ी की है। ये वो फैसला है जो ना इसको तारीख कबूल करेगी और ना ही मैं समझता हूँ ये मुल्क के मुफाद में है। बहरहाल हो चुका है, अब हमने अपना काम करना है। लेकिन अब अगर आपने ये सुनना है कि बिल्कुल इसके बरक्स अगर राय सुननी है तो ये तो जाहिर है कि जिसके खिलाफ फैसला आता उसकी राय ये होती, शक्ल बदल जाती, नाम बदल जाता, गुफ्तगू यही होती। अब मिसाल के तौर पे ये फैसला वो आया है जो कि मुतवक्के था, मगर बहरहाल फैसला वो आया जिससे पीटीआई और काफ लीग को बहुत फ़ायदा हुआ है और फिर जाहिर है कि ये सियासी डायनेमिक्स में बहुत तब्दीली आई है। इमरान खान चेयरमैन पीटीआई का रद्द अमल सामने आया है। खान साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को हर तरह की धमकियों और बदसलूकी के खिलाफ सादिक कदम रहने और आईन और कानून को बरकरार रखने के लिए सराहता हूँ। बैरिस्टर अली जफर उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धांधली के खिलाफ ज़िमनी इंतखाबात में बेमिसाल तादाद सामने आने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यकीनी तौर पे आप समझ गए ये जनाब इमरान खान का रद्द अमल है। आज की पूरी सूरत हाल पे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और एक और बेहतरीन तज्ज़िया हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा बहुत ही मकबूल प्रोग्राम है ऑन दी फ्रंट, उसके होस्ट है जनाब कामरान शाहिद हमारे साथ हैं। कामरान शाहिद साहब, आप बताइएगा कि अभी बलीगुर रहमान साहब ने बहरहाल कह दिया कि वो हल्फ नहीं लेंगे गवर्नर पंजाब ने, और अब इनका हल्फ लेंगे प्रेसिडेंट साहब, या वो इधर फ्लाई करेंगे या परवेज़ इलाही साहब वहाँ जाएंगे। और इस पूरी सूरत हाल में बहरहाल पंजाब और केपी में 12 बजे के बाद इमरान खान की हुकूमत होगी और इसके असरात फिर पूरे पाकिस्तान की सियासत पे क्या होंगे आइंदा चंद दिनों, चंद हफ्तों, महीनों के अंदर। हाँ साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जो कारनामा किया है मैं उसको रिपीट करता हूँ। ज़िमनी इंतखाब के इलेक्शन पे जब वो जीते थे मैंने कहा था एक अकेला बंदा जिसको इक़्तिदार से उतार दिया गया और पूरी रियासत उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है, पूरी गवर्नमेंट ऑफ द डे उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है। उसे ना सिर्फ ज़िमनी इंतखाब जीता, कौमी असम्बली में वो नहीं है, वो पंजाब में नहीं थे, उन्होंने ज़िमनी इंतखाब जीता, उन्होंने अब दोबारा कोर्ट के अंदर अपना फैसला जीता, पंजाब में अपनी हुकूमत रिस्टोर कर ली। ये बहुत बड़ी बात है, हमने कभी देखा नहीं। नवाज शरीफ साहब गिरे थे, उसके बाद उनका जवाल ही उनकी पार्टी का शुरू हो गया। इमरान खान ने जो मिरेकल किया ये आज की रीसेंट हिस्ट्री में पाकिस्तान की बहुत बड़ा मिरेकल है कि वन मैन और मजीद पॉपुलर हुए, मतलब पहले से भी मजीद पॉपुलर हो गए उतरने के बाद। ये एक अनप्रेसिडेंट है। जहाँ तक आपने बात की है गवर्नर साहब की, देखें हमारी पॉलिटिक्स जो है ना वो इमेच्योर है। इससे पहले आपको याद होगा जिस वक्त गवर्नर की तैनाती का मसला था, उमर सरफराज चीमा साहब को लगाया हुआ था, उस वक्त ये तमाम इमेच्योर हरकतें जो इस वक्त बलीगुर रहमान साहब इमेच्योर कर रहे हैं काम जो वो कर रहे थे, सदर आरिफ अलवी साहब समरिया रख के बैठे हुए थे, उसको भेज नहीं रहे थे, फिर वापस कर रहे थे, डिले कर रहे थे। अब बलीगुर देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चाहिए ना, ग्रेस चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। आपके खिलाफ एक फैसला है, आप उसको एक्सेप्ट करें, खुले दिल से एक्सेप्ट करें, मॉरल हाई ग्राउंड लें, इसके अंदर आप कहें कि ठीक है जो आपने करना है करें, गवर्नमेंट करनी है गवर्नमेंट करे। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं इमरान खान का प्रेशर, देखिए अभी तो इमरान खान केपी में थे सिर्फ, तो गवर्नमेंट हिली भी थी, अब वो पंजाब में भी आ गए, वो केपी में भी हैं, वो कश्मीर में भी हैं। इस गवर्नमेंट का तो मुझे समझ ही नहीं आता कि ये किस बुनियाद के ऊपर खड़ी हुई है। क्या अपने केसेस बचाने के लिए खड़ी हुई है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रोटोकॉल के लिए खड़े हुए हैं, किस लिए खड़े? इनको सबने मशवरा दिया है, हर दाना सहाफ़ी ने इनको मशवरा दिया है कि आप फ्रेश इलेक्शन पे जाएं। इवन नवाज शरीफ साहब ने इनको कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों इतना लंबा कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ साहब को कौन चला रहा है। उनकी अपनी ये विश है कि वो प्रोटोकॉल छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो केसेस जो हैं उनसे उनको खौफ आया हुआ है, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो ये केस उनके ऊपर आ जाएंगे। या जरदारी साहब उनको डोमिनेट इतना कर रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, समझ से बाहर है। इसके असरात तो खान साहब ये होंगे कि इमरान खान पहले ही मान नहीं था, इनके कंट्रोल में नहीं था, अब तो पंजाब की पूरी पावर उनके पास है। तो मैं शेख रशीद साहब से एग्री करता हूँ कि सिर्फ सीडीए के प्राइम मिनिस्टर तो कामरान शाह साहब जरा आपकी दानिश्त में आप अगर आपको मैं कहूँ कि आपके ख्याल में अब पाकिस्तान की बेहतरी क्या है और फिर हमारे पूरे निज़ाम की बेहतरी क्या होगी, इमरान खान के लिए आपका और उनकी जमात के लिए क्या मशवरा होगा?
سر عمران خان صاحب کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اف ہی از آنیسٹ اینڈ سنسیئر اباؤٹ ارلی الیکشنز تو ان کو ان تمام پارٹی کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے. اور بے شک وہ این آر او نہیں دے رہے ان کو عمران صاحب, نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیسز میں ختم کرنے بیٹھ رہا ہوں, وہ الیکشن کے لیے بیٹھ رہی ہے. لیکن آپ بیٹھے تو صحیح نا یار, اب آپ جیت گئے ہوئے ہیں, وہ ہارے ہوئے ہیں, اب تو آپ کو 2 قدم آگے جانا ہے نا. وہ بیچارے کیا ہے, اسلام آباد میں رہ گئے ہیں اگر پی ایم ایل این کو دیکھا جائے تو. آپ جیتے ہوئے ہیں, آپ خود کہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, آپ آئیں. مذاکرات کا مطلب یہ تو نہیں کہ گن پوائنٹ پہ آپ سے کچھ کروا لے گا کوئی. آپ آمادہ تو ہوں, آپ اس ملک کے انٹرسٹ کے اندر آگے تو اپنی ذات اور پارٹی سے بڑھ کے آگے تو چلے نا یار, تو پھر بات بنتی ہے. اور آپ کا ابھی چل کے جانا کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ آپ جیت گئے ہیں. آپ ضمنی انتخاب جیتے, آپ پنجاب کا الیکشن جیتے کورٹ کے تھرو, آپ سب کچھ جیت گئے. پیچھے رہ کے گیا, پنجاب آپ کے پاس ہے. اب آپ اگر آپ سنسیئر ہیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں پنجاب میرے پاس آ گیا ہے تو میں ذرا اس کو پرولونگ کروں, اور تو وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. اب نون لیگ جو ہے, جو بیانیہ بنانے جاری ہے, جو مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ سے بھی اندازہ ہو گیا ہے, جوڈیشل کو وغیرہ, اب وہ مظلومیت کا کارڈ کھیلیں گے. اب پنجاب میں اگر آپ کی حکومت پرولونگ کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو آئے گا ہی نا فنکشننگ کرنے میں, وہ بھی ایک ایشو بنتا رہے گا. تو وہ جو ہائی گراؤنڈ عمران خان کو پاپولیرٹی کا ملا ہوا ہے کہ میری حکومت گرا دی, وہ جو ہائی گراؤنڈ ملا ہوا ہے کہ میں اینٹی ادارے اور اینٹی یہ ہوں اور میں اکیلا کھڑا ہوں, وہ سارا ریورس بھی ہو سکتا ہے. تو عمران صاحب کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا, اور جیتے ہوئے ہیں آگے بڑھ کے جو ہے مذاکرات کی بات کرنی چاہیے. تو باقر سزا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں, اور بات اب تک تو بہرحال یہ درست ہے, بالکل صحیح ہے کہ عمران خان کو بات کے لیے ایگری کرنا چاہیے تھا, پہلے بھی کرنا چاہیے تھا, آج بھی کرنا چاہیے, کل بھی کرنا چاہیے, اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال ان کی پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ اگر ایک بار یہ اصولی طور پہ بات طے ہو جائے کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے تو ہم ہر طرح کی بات چیت کے لیے تیار ہیں. یہ بتائیے کہ کتنی اوپننگ ہے جو اس وقت یہ, کیونکہ یہاں تو ایک جماعت ہے, وہاں 11 جماعتیں ہیں کل ملا کے, 12 13 14 گروپ بھی ہیں اس میں ملا کے, وہ سب مل کے کتنے ویلکمنگ ہوں گے فار اینی نیگوسیشن اور ایک اینی نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ لیڈنگ ٹو الیکشنز. میں اس وقت بات کر رہا ہوں حکمراں اتحاد کی. باقر سجاد صاحب جی, اس میں جیسے کامران شاہد صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ پہلے ایک گڈ ول جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کے ریٹرک کی وجہ سے کافی بیڈ بلڈ کریٹ ہو چکا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح کا ایگریسو موڈ دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این کا, ایک تو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ کسی طرح سے وہ اپنا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو دوبارہ سے بلڈ کرے, لیکن دوسری طرف جو ان کا ریئیکشن ہے پی ٹی آئی کی وکٹری کے پر, وہ ان کا رسپانس ہے, جو کچھ جس طرح کا ٹریٹمنٹ ان کو دیا گیا. تو عمران خان صاحب کو پہلے ایک کوئی سٹیپ لینا چاہیے جس سے گڈ ول جس طرح ریسٹور ہو سکے. کوئی بیک چینل کنٹیکٹس ان کے درمیان سٹارٹ ہونے چاہیے. ایک انٹینشن کا اظہار کیا گیا تھا, فواد چودھری صاحب نے کیا تھا, باقی ان کے پارٹی قائدین نے بھی بیک جو پرائیویٹ میٹنگز میں اس طرح کا انٹینشن کا اظہار کیا ہے. اس چیز کے اوپر اب بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو مورل گراؤنڈ ان کے پاس ہے, وہ پولیٹیکلی بھی جیت چکے ہیں, لیگلی بھی جیت چکے ہیں. تو میرا خیال میں انیشیٹو اب عمران خان صاحب کو لینا چاہیے, اور جتنا اب اس کو پرولونگ کریں گے تو مسائل اب پی ٹی آئی کے لیے بڑھ سکتے ہیں. ایک وہ اپنی جو پاپولیرٹی کے سے جو کچھ گین کر سکتے تھے وہ اس وقت تک گین کر چکے ہیں. زاہد صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ تیکھا موضوع ہے, بہت ضروری موضوع ہے, کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست بیچنی ہے اور اپنے بیانیوں کو بیچنا ہے یا اپنا کچھ یعنی کہ آگے بڑھانا ہے اپنے بیانیوں کو, تو اس کا بہترین راستہ اور سہل راستہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناؤ, عدلیہ کا بیڑا غرق کر دو, اس کو زبردست تنقید کا نشانہ بناؤ, فوجی لیڈرشپ کو نشانہ بناؤ, فوج کو نشانہ بناؤ, عدلیہ کو نشانہ بناؤ, اور ان اداروں کا عوام کا اعتماد جو ہے اس کو دہلا دو, اس پہ تہلکہ مچا دو, اس کو تتر بتر کر دو. یہ کتنا خطرناک کھیل ہے, یہ کتنا یہ جو ہے یہ لیتھل کام ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے, بقا کے لیے, کہ اداروں کو ہم اس بری طریقے سے ان پہ تیر برسا رہے ہیں کہ ان میں کوئی سکت ہی نہ رہے. عوام میں 22 کروڑ عوام میں کسی قسم کی ان کی ساکھ برقرار نہ رہے. یہ کتنا بھیانک کھیل ہے, اور اس کو کیسے روکے, کیسے اس کو کرے, کیونکہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا, ابھی ہمارے بھائی کامران شاہد نے بھی کہا کہ یہ اب مریم بی بی نے کہا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنائیں گے. ہم روزانہ یہ بات سن رہے ہیں, کل سے ان کی زبان بھی ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے ہم نے عمران خان کا پورا سلسلہ دیکھا. تو یہ اس کی کاسٹ
پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے کتنی ہیوی ہے، اور اس سے احتراز کیسے ممکن ہے، کیسے ہم اس کو ہم کسی صورت سے اس سے کیسے نکلیں اس چنگل سے؟ دیکھیں کامران، یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے اگر چند مہینوں کی ہی دیکھ لیں کہ جب جو ہے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے، اگر کسی فرض کیجیے پی ٹی آئی کے خلاف جاتا ہے تو اس کو جو ہے پی ایم ایل این یا اپوزیشن یا گورنمنٹ کی پارٹی جو ہے ان کو اپہیلز کرتی رہے، اور اسی طرح سے جب عمران خان کے خلاف جب فیصلہ آتا ہے تو انہوں نے بڑی گالیاں دی تھی سپریم کورٹ کو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری سیاست کا ایک بن گیا ہے کہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے یہ ایک سہارے لے جاتے ہیں۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ یقینی طور پہ ان کا ایک رہا ہے اور بہت ہی لحاظ سے منفی رویہ بھی رہا ہے اور جس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں بھی بہت زیادہ خامیاں بھی ہوئی ہیں اور بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جن کے متعلق جو ہے یہ پارٹیوں کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ان لوگوں کو ہے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں ان کی طرف سے بھی ایک کویسچن مارک بنے ہیں۔ لیکن یہ تھا کہ ضروری ہے کہ اس کو درست بھی کیا جائے، لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ریئلائز کرنا ہے عمران خان صاحب کو خاص طور پہ کہ دیکھیں ٹھیک ہے انہوں نے ایک اپنے لیے ایک گراؤنڈ بنا لیا ہے، ان کی ایک پاپولسٹ جو نعرے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور لوگوں کی ان کے پاس جو ہے کافی ان کی مقبولیت میں اضافہ بھی ہوا ہے، وہ الیکشن بھی جیت گئے ہیں، پنجاب پہ حکومت بھی آ گئی ہے۔ لیکن یہ سب بہت وقتی ہو سکتی ہیں کہ اگر یہ محاذ آرائی جاری رہتی ہے تو آپ کو پھر بچانا مشکل ہوگا، چاہے وہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے لیں۔ اسی طرح سے یہ بات پی ایم ایل این پہ بھی آتی ہے کہ بجائے اس کے کوئی اسکیپ گوٹ تلاش کریں، وہ خود اپنے بھی دیکھیں کہ کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں پہ وہ جو ہے وہ ایک وقت یہ نظر آتا تھا۔ زاہد ابھی اگر مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، میں کامران شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ ابھی آپ نے جیسے فرمایا اور ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ اب نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا، اب ہم جگہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ جائیں گی، حالانکہ ایٹ دی بیک آف دس یہ سچویشن ہے کہ وہ الیکشن ہارے ہیں۔ ابھی پنجاب میں وہ 75% نشستوں پر ضمنی الیکشنز ہار گئے، 20 میں سے 15 نشستیں ہار گئے، مشکل سے 2-3 نشستیں ان کی کمفرٹیبل آئی ہیں۔ اس کے بعد اب یہ اتنا کمزور کیس تھا، وہ کیس ہار گئے، اس میں ان کی کوئی لیگل فوٹنگز نہیں تھی جس کی بنیاد پر کہ وہ کیس کھڑا رہتا، وہ بالکل کمزور اور نحیف کیس تھا، تو وہ کیس ہار گئے۔ پھر اس سے پہلے الیکشنز ہار گئے، مگر نشانہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے پہلے خان صاحب کا نشانہ بھی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو جو کہ ہماری بقا کی، ہماری سلامتی کی، ہمارے وجود کی ضمانت ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، بے پناہ کمزوریاں ہیں، بے پناہ غلطیاں ہیں، لیکن فار گاڈ سیک آفٹر آل ملک کو بھی ہمیں بچانا ہے۔ کیسے بچائیں ہم، اور اس سیاست کو ان اداروں کی اب جتنی ہم نے کھچائی کرنی تھی، دھنائی کرنی تھی، کر لی نا، خدا کے لیے پیچھا تو چھوڑیں، اور کیسے چھوڑے پیچھا اس کا؟ یہ آپ نے بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے اور میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ اب جان چھوڑ دینی چاہیے۔ کانو صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں جو میں نے کہی بھی تھی مریم نواز صاحبہ کے تیور دیکھتے ہوئے، صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، اینٹی جوڈیشل جو ہے وہ بھی ایک موومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، بلکہ ہو چکی بھی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے اب جوڈیشری کے خلاف، اور اس کو بھی کنٹروورشل کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس طرح کا بھی میں نے کبھی سین نہیں دیکھا کہ پورے بینچ کو آپ نے جو ہے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ بالکل بچوں والی بات تھی اور یہ بچوں پتہ نہیں کون ان کو مشورے دے رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جہاں تک معاملہ ہے نا، میں دوبارہ ریفرنس دوں گا، آپ نے جب لاسٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں آئے تھے میرے ساتھ، آپ نے کہا کہ الیکشن شاید فوری حل نہ ہو، اس میں ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، ٹیکنوکریٹس کی، اکانومسٹ کی، اور ان کو 3 مہینے کے بجائے 6 مہینے کام کرنے دیں، ذرا معاملات پرسکون ہوں، سٹیبل ہوں، تو پاکستان کی سچویشن آگے جائے۔ تو میں اس پہ آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، مجھے آپ کا انالیسس بڑا پسند آیا تھا اور میں آج بھی اسی کو ریفر کروں گا کہ یہ شاید وے فارورڈ ہو۔ اور اب عمران خان صاحب کو بھی یہ لرن کرنا چاہیے کہ جس وقت فیصلہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا تو اوورسیز پی ٹی آئی والے ججوں کو 5-5 تصویریں بنا کے جوتیاں بھی مار رہے تھے، ہم نے دیکھا۔ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی دھلائی تو کر دی، آپ نے بھی بتا دیا۔ اب نون لیگ کا تو خیر یہ ہسٹری ہے نا، جب سے اب ریسنٹلی پیناما کا جب ورڈکٹ آیا تھا تو آپ کو طلال چودھری صاحب کیوں ڈسکوالیفائی ہوئے، دانیال صاحب کیوں نااہل ہوئے، یہی اینٹی جوڈیشری ریمارکس دینے کے اوپر۔ تو یہ تو کریں گے جو کریں گے، اب ان کے پاس اور کوئی افسوس کی بات یہ ہے کہ خواہ وہ عمران صاحب ہو یا وہ پی ایم ایل این ہو، ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے کہ ہاں جی بزدار نے کیا کارنامہ کیا 4 سال، یا شہباز شریف صاحب نے کیا کیا 4 مہینے میں۔ ان کے پاس یہی ہے کہ اس نے اتار دیا، وہ میر صادق ہے، وہ میر جعفر ہے، کورٹ کھل کے رات کو 12 بجے۔ پرفارمنس بتانے کا
کسی کے پاس نہ ٹائم ہے اور نہ کچھ سننے والا ہے. عوام تو آتی ہے, میلہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ نے بھڑکے مار دی, خواہ یہ ہو یا وہ ہو, وہ انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں. آپ عوام کو میچور ہی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ میچور کریں گے تو عوام آپ کو پوچھیں گے کہ بھائی اپنی پرفارمنس بتائے نا. اب ضمنی انتخاب آپ نے جو بتائے, کہیں ایک جگہ عمران صاحب نے کوٹ نہیں کیا کہ عثمان بزدار کی اچیومنٹ ہے, وہ اسی بیانیے پہ سازش میں وہ پاپولر اور بکتا ہے اور ان کو پاپولیرٹی ملی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شہباز شریف کا پرابلم ہی یہ ہے, وہ کہہ رہا اگر آج الیکشن ہو گیا میرا پتہ صاف ہو جائے گا 2/3 لے جائے گا عمران خان. تو وہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن ان لیڈرز نے اس قوم کو امیچور رکھنے میں, ڈائیورٹ کرنے میں بڑا رول پلے کیا ہے, اور عوام نے یہ رول پلے کیا کہ عوام نے ان کے ناز نخرے اٹھائے ہیں اور ان کو انکریج کیا, ان کو انڈورس کیا اور واہ واہ کیا اور نعرے لگائے اور گھروں کو چلے گئے. ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ ٹریجڈی ہے سر اس ملک کی. باقر صاحب تھوڑا سا یہ ڈی سائفر کریں میرے لیے, آپ بہت عمدہ طریقے سے سیاسیات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوا ابھی ضمنی الیکشن, یہ پہلا امتحان تھا بزدار حکومت کا, اور بزدار جو تھا وہ عمران خان کا سب سے بڑا لگج تھا, سب سے بڑا اس کا عذاب تھا, اور وہ سارا اس کا دور جو تھا. لیکن جب اس کی کارکردگی کا امتحان کا پہلا پیمانہ تھا وہ یہ الیکشن تھا, وہ تو الیکشن تو سویپ کر گیا عمران خان اور پی ٹی آئی. تو وہ بزدار کی کارکردگی کا عوامی رد عمل کیا ہوا, یہ کیسے عوام ریئیکٹ کرتی ہے. ہم سندھ میں دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی 15 سال سے الیکشن جیت رہی ہے اور زبردست طریقے سے الیکشن جیت رہی ہے. تو یہ جو عوامی سوچ جو ہوتی ہے اور یہ کارکردگی جو ہوتی ہے, یہ کہاں اس کی ایک دوسرے کا انٹرمکس ہوتا ہے, کہاں پہ اس کی عکاسی ہوتی ہے, اور کیسے یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کون الیکشن جیتے کون ہارے. جی کامران صاحب, اگر عمران خان کو یہ اپنا ٹینیور پورا کرنے دیا جاتا تو یقیناً آپ کو نتائج مختلف نظر آتے. لوگ ان سے سوال پوچھتے کہ وسیم اکرم پلس نے کیا کارکردگی دی, اس کی بیسس پہ ان کو ووٹ ملتے. لیکن پنجاب کا یہ کلچر ہے کہ یہاں پر ایک تو ڈیفائنس کا ایک جیسے کہتے ہیں ایک کلچر پایا جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو انڈر ڈاگ ہوتا ہے اس کے لیے سمپتھی بھی یہاں پہ ہمیں پنجاب میں نظر آتی ہے. عمران خان نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا, یہی چیز نواز شریف بھی ایکسپلائٹ کرتے آ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ لوگ چونکہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ان نیچرل پروسیس کے ساتھ دوسرا پلیئر اس میں آ جاتا ہے, سین پہ آ جاتا ہے, تو لوگ اپنا سارا غم و غصہ اس پلیئر کی طرف ٹارگٹ کر دیتے ہیں. ابھی کی دفعہ صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہ لوگ معاشی طور پہ پریشان حال تھے. عمران صاحب کے دور میں کوئی زیادہ معاشی صورتحال بہتر نہیں تھی, لیکن وہ پریشانی جب عمران خان صاحب نکل گئے اقتدار میں سے, وہی چیز شہباز شریف صاحب کے خلاف وہ غصہ ٹارگٹ ہو گیا. تو یہاں پر یہ پرابلم یہی ہے کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل کے ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں, نہ کہ پرفارمنس کے ساتھ. یہاں پر جب تک اس میں پولیٹیکل سسٹم میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, اس طرح کے کھیل کھیلتے جاتے رہیں گے. اور یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی کروں کہ ایک جو آپ بات بار بار کر رہے تھے کہ کیا ان کا کامن گراؤنڈ ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز نے اب جو اس وقت جو بڑی پارٹیز ہیں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, جو کہ نیکسٹ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں زیادہ لگ رہی ہیں اس وقت, وہ دونوں اب سفر کر چکی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اوور ریچ سے. یہ ان کا کامن گراؤنڈ ہو سکتا ہے جہاں پر یہ بیٹھ کے آپس میں بات کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے لیڈرز اگر کوئی کامن گراؤنڈ تلاش کرنا چاہیں یا متفقہ ایجنڈا دیکھنا چاہیں تو یہاں پر وہ مل سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب اگر یہ چیز ایڈریس ہو جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں اگلے الیکشن میں چلے. بہت بہت شکریہ باقر سجاد صاحب, جناب زاہد حسین صاحب, بہت محترم کامران شاہد صاحب. اور چلے تازہ ترین صورتحال لے لیتے ہیں کہ حلف ہے اس وقت, پہلا ہدف حلف ہے. حلف کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے؟ گورنر پنجاب جناب بلیغ الرحمان اس سے انکاری ہیں, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ حلف نہیں لیں گے. چودھری پرویز الہی سے تو پھر کون لے گا, کیسے لے گا, پریزیڈنٹ کب لیں گے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ سپریم کورٹ کو شاید اندازہ تھا کہ گورنر ایسے ہی کریں گے. صدر پاکستان جناب عارف الوی حلف لیں گے. اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ کب اور کیسے ہوگا یہ. ہم پھر جاتے ہیں گورنر ہاؤس لاہور, جہاں پر ہمارے ساتھ حسن رضا موجود ہیں. حسن رضا بتائیے اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کامران صاحب, چودھری پرویز الہی جو ہے تقریباً 15 منٹ پہلے یہاں پر پہنچ چکے ہیں گورنر ہاؤس اپنا حلف لینے کے لیے. لیکن یہاں پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان تو پہلے ہی جا چکے تھے. جیسے ہی اعلان کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ہے وہ آرڈر کے موصول ہوئے تو فوری طور پر وہ یہاں سے جو ہے وہ روانہ ہو چکے تھے. چودھری پرویز الہی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ حلف لیں گے. اب یہ طے کیا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی وہ اسلام آباد جاتے ہیں یا ویڈیو لنک کے ذریعے جو
جو ہے ان کا اوتھ لیا جاتا ہے. ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لینے کے حوالے سے دونوں اطراف جو ہے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے سابق صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے صدر پاکستان سے رابطہ کیا اور ان کا جانب سے کہا گیا کہ وہ کچھ ہی دیر میں بتا دیتے ہیں کہ وہ خود آئیں گے یا چودھری پرویز لاہی اسلام آباد جائیں گے یا آن لائن ان سے حلف لیا جائے گا. اس کے حوالے سے گورنر ہاؤس کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں گورنر پنجاب اچھا بہرحال ابھی اس وقت پرویز الہی صاحب گورنر ہاؤس کے اندر ہیں, گویا کہ اب وہاں پہ بلیغ الرحمان صاحب کا بالکل عمل دخل نہیں ہے. اب اس وقت وہاں پہ پرویز الہی صاحب اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے جو کہ اس وقت گورنر ہاؤس پہ اس وقت وہ مقیم ہیں. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اس ٹائم چودھری پرویز لاہی گورنر ہاؤس میں موجود ہیں, جبکہ ان کے ساتھ جو چند ایک افراد اندر جا سکے دوسرے گیٹ سے, وہ تو گیٹ نمبر 2 سے وہ تو اندر پہنچ گئے. لیکن اگر آپ دیکھیں میرے عقب میں تو اچھے خاصی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ان کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں اندر جانے کے لیے, لیکن یہاں پر دروازہ جو ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ابھی تک ہمیں گورنر پنجاب کی طرف سے یہ احکامات موصول نہیں ہوئے کہ کسی اور شخص کو یہاں پر اندر آنے دینا ہے یا نہیں. گورنر پنجاب حکم دیں گے تو وہ یہاں پر آئیں گے, جبکہ پرنسپل سیکرٹری نے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہم جو ہے وہ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے